7th کلاس کے فرسٹ چیپٹر میں سے ہم نے جو پڑھنا شروع کیا تھا رسالت جو ٹاپک تھا، اس میں سے ہم نے رسالت کے معنی، مفہوم، اہمیت یہ پڑھ لیا، ضرورت پڑھ لیا، پھر بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ حسنہ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اس سے اگلا ٹاپک پڑھیں گے ناموس رسالت۔ ناموس کا مطلب ہوتا ہے عزت، ناموس رسالت کا مطلب ہوتا ہے کہ رسالت کو عزت دینا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت و توقیر کی کرنا، اور تمام ویسے تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام انبیاء کو عزت دیں، ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں، کسی بھی نبی میں کوئی فرق نہ کریں۔ لیکن ہم جو آخری امت ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بجا لانے والے ہیں، آپ کی اپنے دل کی گہرائیوں سے عزت کرنے والے ہیں، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ فتح کے اندر دے دیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو۔ دل سے عزت کرنا، دل سے تعظیم کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر بھی لازمی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے والے ہوں گے تو پھر ہم آپ کی شان کے خلاف کوئی جملہ یا کوئی لفظ سننا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی خاطر ہم جو ہے وہ ہر وقت اپنی جان بھی جو ہے قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بہت شدید محبت کرنے والے ہمیں ہونا چاہیے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس شخص کے لیے اس کی جان، مال، عزت آبرو سب سے زیادہ جو ہے اس کو عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی خاطر ہی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یا شان کے خلاف جا رہا ہے، تو آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو کہ جب تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا کر لیتے ہو، تو گویا کہ یہ نبی کی شان کے خلاف بات جاری ہوگی، اور اس نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تو نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے سے آگے بڑھ کر نہ چلیں، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھیں۔ یہ حکم تھا صحابہ کرام کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی عزت و توقیر کرنے والے تھے۔ تو آج ہمارے سامنے درمیان میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث، آپ کا اسوہ حسنہ یہ سب ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کے اوپر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں، آپ کی تعلیمات کے اوپر کسی اور بات کو اور اپنی ذاتی خواہشات کو بھی اہمیت دینے والے نہ ہوں،
اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فوقیت دینے والے ہوں، تو اس سے یہ ثابت ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک، ہم اس کی بے حرمتی سے بھی بچنے والے ہوں اور اس کی تعلیمات کو بچانے کے اوپر خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات بتانے والے ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عزت و توقیر تبھی کر سکتے ہیں جب ہم آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی حفاظت کریں گے۔ اگلا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آ کر مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب لے کر آئے وہ آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے آنے کی وجہ سے سابقہ تمام شریعتیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئیں۔ اب شریعت محمدی ہی آخری شریعت ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک نے رہتی دنیا تک، آخری انسان تک جو دنیا کے اوپر آئے گا، اس نے اسی جو ہے وہ شریعت کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور اسی شریعت اور اسی کتاب کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر خود فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب اور یہ دین ایسا مکمل ہوا کہ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہ گیا، وہ چاہے سیاست ہے، وہ معیشت ہے، وہ معاشرت ہے، وہ جس بھی قسم کے انسان کی ذاتی زندگی ہے، عبادات ہے، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں تعلیمات قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہوں اور ان تعلیمات کے پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی جس کے اوپر مہر لگتی ہے، قرآن کی یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، نبوت کے سلسلے کی مہر ہیں۔ خاتم عربی زبان میں مہر کو کہا جاتا ہے، اسٹیمپ کو کہا جاتا ہے، اور اسٹیمپ اس وقت یوز ہوتی ہے سرکاری دستاویزات میں، جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ لفافے جیسے وہ سیل ہوتا ہے تو اس کے اوپر مہر لگا کے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کے اندر وہ کچھ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے سلسلے کی وسیل کہا گیا، اسٹیمپ کہا گیا کہ اب آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا ہے کہ میری مثال جو ہے وہ یوں ہے کہ جیسے ایک عمارت تعمیر کی گئی ہو اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، تو میں وہ اینٹ ہوں جس کے آنے سے عمارت مکمل ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی مہر ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ نے خود بھی فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور تمام امت مسلمہ اس کے پر متفق ہے، سب کا اس کے پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور یہ آپ کو آخری نبی ماننے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، جنہوں نے جو ہے وہ خلافت سنبھالی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت بکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا، اور جو ہے وہ بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اس دوران میں، لیکن اگر اس وقت وہ یہ جہاد نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئندہ دور میں بھی ابھرتے چلے جاتے اور لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی اگر آپ کے بعد آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا انکار کیا جائے گا، اور جو ہے وہ اسلامی حکومت کے لیے اس کے خلاف جہاد کرنا بھی لازمی ہے۔ پھر جو ہے قرآن و سنت کے حوالے سے بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں جو ہمیں
یقین دلاتے ہیں، مدلل ثبوت موجود ہیں کہ جو ہے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع رہا ہے، تمام متفق رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ کوئی شخص اس کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ جھوٹا، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور اب تو جو ہے وہ ایک بہت اچھی خبر ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ آئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اب یہ قانون بن گیا ہے کہ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا، اور یہ تاکہ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے اور ہماری بنیادی ایمانیات میں شامل ہے، اور جب ہم جو ہے وہ رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو رسالت کے ایمان کے تقاضوں میں یہ لازمی تقاضا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بہت اچھا ایک شعر یہاں پر آپ کے اس میں مولانا ظفر علی خان کا کوٹ کیا گیا ہے: نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کہ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، لیکن یہ ساری باتیں بجا لانے کے باوجود میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنے پیارے نبی خواجہ بطحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جب تک میں آپ کی عزت و ناموس پر اپنی جان تک دے دینے کو تیار نہ ہو جاؤں تب تک میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ میرا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لوں گا کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میری کوئی عبادت اس وقت تک جو ہے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے جب تک میں اپنے ایمان کا اس چیز کو حصہ نہیں بنا لیتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے بچے اب اس کی ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں، اس پہلے چیپٹر کی۔ سوال نمبر 1 ہے: دیے گئے جوابات میں سے مناسب ترین پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اسلامی اصطلاح میں پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں رسول۔ دوسرا ہے: سبق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے، کون سی صورت میں؟ سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ احزاب میں یا سورۃ محمد میں؟ اور اس کا درست جواب ہے سورۃ احزاب میں۔ تیسرا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور شریعت پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ الف قیامت تک تمام انسانوں کے لیے، بے موجودہ دور کے انسانوں کے لیے، جیم تمام مسلمانوں کے لیے، اور دال ہے اہل عرب کے لیے۔ جس کا جواب آپ الف لکھیں گے، قیامت تک تمام انسانوں کے لیے۔ نیکسٹ ہے: سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت تھی اپنے قبیلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، مخصوص قوم اور علاقے کے لیے، یا ساری کائنات کے لیے؟ اس کا جواب آپ دیں گے مخصوص قوم اور علاقے کے لیے۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے: کالم ملائیے، کالم الف اور کالم بے میں دیے ہوئے ہیں۔ روح اللہ یہ لقب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ دوسرا: رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا۔ نجی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس سے آگے رائزیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی پہلے ہی جو ہے وہ پیج پر موجود ہے، یہاں یہ دیکھیے کہ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ یہ ہے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اگلا سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کیوں بھیجے تھے؟ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے۔
تیسرا، سبق میں شامل قطع کا مفہوم بیان کریں، اور یہ بھی میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کی بتایا بھی ہے کہ جو ہے وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ سب اچھے اعمال ہیں، لیکن تمام اعمال ادا کرنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہو سکتا انسان جب تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت کا دائرہ کار کیا تھا؟ یہ MCQs میں بھی آیا ہے کہ مخصوص قوموں اور علاقوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ ہم نے ڈسکس کیا بھی کہ جن لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اگلا یہ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ اسلام میں عقیدہ رسالت کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ ہم نے پہلے ہی پیج پہ جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا، رسالت کی ضرورت اور اہمیت، اس کے اندر یہ موجود ہے اس کا جواب۔ دوسرا، عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضوں پر نوٹ لکھیں۔ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے، وہاں سے نوٹ کیجیے گا اس کا جواب۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی ہم نے اس کے اندر یہاں پڑھا ہے، اس ٹاپک کے اندر کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ حسنہ۔ اب اس ٹاپک میں اس کا جواب اپنے سوال کا مل جائے گا۔ اس طریقے سے آپ یہ ساری ایکسرسائز ہے وہ سالو کر سکتے ہیں۔ جو پہلا اور دوسرا سوال ہے جس کے اندر فل ان دا بلینکس اور MCQs ہیں، یہ دونوں فل ان دا MCQs ہیں اور یہ میچ دا کالم ہے۔ یہ دونوں سوال آپ بے شک بک کے اوپر ہی کر لیجیے گا۔ باقی جو مختصر سوال ہیں اور جو تفصیلی سوال ہیں، ان کے جوابات آپ نے اپنے نوٹ بکس پر لکھنے ہیں اور کام چیک کروانا ہے۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے آپ نے اس سبق کو یاد بھی کرنا ہے، کویشچن آنسر بھی یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔